السلام علیکم۔ لاہور سے خبر ہے جناب۔ سب سے پہلے آپ اپنی اسکرین پر یہ تصویر دیکھیں۔ یہ تصویر ایک ماں کی تصویر ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ماں نہیں، یہ ڈائن ہے، تو جو کیس میں آپ کو بتاؤں گی آگے چل کر، آپ کہیں گے ڈائنی سے اگلا لفظ ان کے لیے منتخب ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنی 6 سال کی بیٹی کو کر دیا۔ نہ یہ پاگل ہیں، نہ ان کو دورے پڑتے ہیں، نہ یہ بہت بوڑھی ہیں، نہ ان کا ذہنی توازن خراب ہے، بلکہ یہ ٹھیک ٹھاک چلاک خاتون ہیں۔ پولیس نے انہیں گرفتار بھی کر لیا ہے۔ تفتیش کے دوران پولیس کو انہوں نے بتایا ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے۔ بیٹی کی بات جہاں آتی ہے، بیٹی کا نام جہاں آتا ہے تو مجھے بھی بھول جاتا ہے، دنیا بھول جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ مجھے پہلے نمبر پر نہیں رکھتا، بلکہ بیٹی کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے۔ بیٹی کے کہنے پر مجھے مارتا پیٹتا بھی ہے، کتنی دیر مار کھاتی، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ بیٹی ماں کو مار پڑواتی ہے، اور صرف 6 سال کی بچی۔ دماغ تسلیم نہیں کرتا، عقل نہیں مانتی اس بات کو۔ جو تفتیش کے دوران اس چالاک خاتون نے پولیس کو بتایا وہ تو بتایا، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور وہ آدھا سچ بتایا، پورا نہیں بتایا۔ پورا سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، میں آج آپ سے اسی ویلاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر بھی کروں گی۔ لاہور کا علاقہ ہے شاہدرہ، فیملی رہتی ہے، سربراہ کا نام ہے عابد حسین، بیوی کا نام ہے فرزانہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بچے دیے، ایک بیٹا دیا اور 3 بیٹیاں دیں۔ بچوں کے نام ذرا سن لیں۔ بڑا بیٹا ہے کبیر حسین، 10 سال عمر ہے۔ پھر ایک بیٹی ہے فاطمہ، نام ہے، 8 سال عمر ہے۔ پھر کنزل ایمان 6 سال کی، اور پھر کنزا صرف 1.5 سال کی بچی۔ عابد اور فرزانہ دونوں میاں بیوی کچھ عرصے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اب جھگڑا تو ہر میاں بیوی میں ہوتا ہے، صلح ہو جاتی ہے اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس گھر میں یہ جھگڑا شدت اختیار کرنے لگا، بڑھتے یا اب یہ دونوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ جان چھوٹے میری اس سے، شوہر کی بیوی سے اور بیوی کی شوہر سے۔ جناب 2 سال پہلے ان کی آپس میں ڈیورس ہو گئی، اور طلاق کے ٹائم پر بڑے 3 بچے رکھ لیے عابد نے، باپ نے، اور جو 1.5 سال کی بیٹی ہے وہ رکھ لی والدہ نے، چونکہ وہ ماں کے بغیر سروائیول بھی نہیں کر سکتی تھی، چھوٹی بہت تھی۔ اب طلاق ہو گئی، مرد بچے نہیں سنبھال سکتا، اور اگر کوئی اکا دکا یہ کام کر بھی لیتا ہے تو یہ مشکل کام ہے۔ عابد نے اپنے بھائی کو یہ کہا کہ دیکھو میرے ساتھ بڑا مسئلہ چل رہا ہے، مشکل حالات ہیں، پریشان ہوں، وقتی طور پہ میرے بچوں کو سنبھال لو۔ بھائی جا کے اپنی بیوی سے کہتا ہے، یعنی کہ بھابھی سے، اور وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، اور پھر یہ تینوں بچے اپنے تایا کے گھر رہنے لگ گئے۔ اب عابد جو ہے وہ کراچی چلا گیا اور جا کے کام کاج تلاش کیا، اور کام مل گیا۔ کراچی میں کچھ رشتہ دار بھی رہتے تھے جن کے پاس وقتی طور پر رہائش بھی لی، یعنی ان کے گھر رہنے لگا۔ رشتہ داروں کو کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ ڈیورس ہو چکی ہے، اور بچے بیچارے تائی کے پاس ہیں۔ عابد کو بٹھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں زندگی بڑی لمبی ہے، اب بچے ادھر ہیں، تم ادھر ہو، ایسے کب تک چلے گا، کچھ دن تو گزریں گے، سدا کوئی کسی کے بچے نہیں رکھتا۔ قدرت کی طرف سے ایک سچویشن، امتحان آ گیا، کوئی بات نہیں، لیکن مینج تو تم ہی نے کرنا ہے، تمہاری اولاد ہے۔ آرام سے، سکون سے سوچو سمجھو، اور کوئی ایسی خاتون جو تمہارے بچوں کو سنبھال لے، میچور ہو، شادی کر لو، گھر کو آباد کرو۔ کہتا ہے میرا تو کوئی ذہن نہیں ہے۔ کہتی ذہن کی بات نہیں ہے، حالات کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے تو آپ بتا دیں، میرے پاس تو نہ کوئی ہے نہ کوئی سوچ ایسی۔ یہی رشتہ دار پھر تلاش کرنے لگتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد ان کو ایک رشتہ سمجھ میں آتا ہے۔ فریسہ لڑکی کا نام ہے، 31 سال عمر ہے، ڈیورسڈ خاتون ہے، اور پھر اس کے ہاں اولاد بھی نہیں ہے۔ دونوں فیملیز مل کر بیٹھتی ہیں آپس میں، اور بیٹھ کر فریسہ کو عابد کا بیک گراؤنڈ ہسٹری بتائی جاتی ہے، اور عابد کو فریسہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ اچھے سے سوچ لیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور نیکسٹ میٹنگ پر نکاح ہو جاتا ہے۔ اب جناب عابد اور فریسہ ہو گئے میاں بیوی۔ عابد اور فریسہ کچھ دن تو کراچی گزارتے ہیں، اس کے بعد عابد اس کو لے کر لاہور آ جاتا ہے، اور اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ آپ کی نئی ماما ہیں، اب یہ آپ کے ساتھ رہیں گی، کھیلیں گی آپ کے ساتھ۔ بچے بڑے راضی بازی۔
بہت اچھا ٹائم ان کا گزرنے لگا۔ عابد اب لاہور میں قسطوں کی دکان ہے اس کے اوپر ایز اے ریکوری ایجنٹ نوکری کرنے لگتا ہے۔ فریسا کی یہ خواہش تھی کہ شادی تو میری ہو گئی ہے، اب میرے گھر میں اولاد ہونی چاہیے، جبکہ اولاد کی خواہش عابد کی بالکل نہیں تھی۔ وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، ایک تو عابد پہلے سے 4 بچوں کا باپ۔ نمبر 2، اب یہ کرائے کے گھر بھی رہتا تھا اور فائنینشلی طور پہ کوئی سٹیبل نہیں تھا۔ جو جاب ہوتی تھی، جتنی لمیٹڈ سیلری ہوتی تھی، مر کے وہ خرچے پورے ہوتے تھے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتے تھے۔ 3 بچے یہ سنبھال رہی تھی، ان کا خرچہ۔ چوتھی بیٹی جو 1.5 سال کی تھی، جو ماں کے پاس تھی، اس کا خرچہ وہاں بھجواتا تھا۔ تو اس کے دل میں تھا کہ ایک اور بچہ، خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ اندر یہ بھی چل رہا تھا۔ عابد چونکہ مرد تھا اور معاشرے میں مسائل دیکھتا تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر اولاد ہو جاتی ہے تو یہ بچے اور وہ بچے، مائیں ان کی 2 ہو گئیں تو مسائل بڑھ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو آپس میں جائیداد کے مسائل، شراکت داری، ستیلے، سگے، یہ جھگڑے شروع ہو جائیں، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ نہ ہو۔ اب جناب شروعات میں تو یہ باتیں ہی رہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ باتیں نہ رہیں بلکہ جھگڑے ہونے لگے، اور شدید قسم کے جھگڑے۔ فریسا نے عابد سے کہا، نہ پہلی شادی چلی نہ اولاد ہو سکی، میرا بہت بڑا دکھ ہے زندگی کا۔ دوسری شادی کی ہے، ابھی بھی میرے پاس اولاد نہیں ہے، کیا میرا حق نہیں ہے اولاد پہ؟ مجھے اولاد لینی ہے، مجھے ماں بننا ہے۔ فریسا کی عابد سے شادی کو ٹائم صرف گزرا تھا 2 سال کا۔ 6 ماہ سے جھگڑے ہو رہے تھے اور اب تو شدت اختیار کر چکے تھے۔ اب حالات یہ ہو چکے تھے کہ فریسا عابد کے نکلتے سار پیچھے سے تینوں بچوں کو کسی نہ کسی غلطی پر، کسی نہ کسی بات پر پکڑ کے خوب مارتی پیٹتی تھی اور دھکے بھی دیتی تھی، غصہ نکالتی تھی، اپنی فرسٹریشن نکالتی تھی۔ ظاہر ہے بچے جب باپ آتا تھا رات کو گھر تو اس کو رو رو کے بتاتے تھے، پھر باپ اس کو پوچھتا تھا، پھر جھگڑا اور ہوتا تھا، پھر نفرت اور بڑھتی تھی۔ فریسا کو شدید قسم کی نفرت ہونے لگی عابد کی سابقہ بیوی میں سے اولاد پر۔ وقوع کچھ اس طرح سے ہوا کہ 22 دسمبر کا دن تھا۔ عابد روٹین کے مطابق صبح اپنے کام پر چلا گیا۔ دوپہر کو 1 بجے فاطمہ اور کبیر، یہ دونوں بہن بھائی اپنے چاچو کے گھر چلے گئے، کیونکہ اکثر یہ وہاں پر جاتے تھے کھیلنے کودنے، اور چاچو کا گھر بالکل قریب میں تھا۔ اب گھنٹہ 2 نہیں بلکہ پورا دن آلموسٹ گزر گیا اور یہ چاچو کے گھر ہی ہیں۔ شام کے ٹائم جو کنز ایمان ہے وہ جناب بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہے، بچی ہے آرام سے سد بد کھوئی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی اور ٹی وی دیکھ رہی ہے، 6 سال اس کی عمر ہے۔ اور پھر شام کے 7 بجے چچا کے ساتھ دونوں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور وہ اپنے گھر آ رہے ہیں، چچا ان کو چھوڑنے کے لیے کہ رات ہو گئی ہے۔ دیکھا گھر کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، تھوڑے سے حیران ہوئے، اندر داخل ہوئے اور سیدھا کمرے میں چلے گئے۔ تو جا کے دیکھا کہ کنز ایمان، جو کہ کبھی ٹک کے لیٹتی نہیں ہے، شرارتی بچی ہے، لیٹی نہیں ہے، ہلی نہیں رہی، تھوڑے سے پریشان ہوئے، آوازیں دیں، کوئی جواب نہیں۔ قریب چلے گئے اور دیکھا کہ آنکھیں بند، چہرہ سوجا ہوا، گلے پر نشانات، سانسیں چل نہیں رہی اور حشر نشر ہوا پڑا ہے۔ ہلایا، منہ کو ہاتھ لگایا، بازو ہلایا، پانی کے چھینٹے مارے، پر اس بچی نے آنکھیں نہیں کھولی، نہ کوئی حرکت ہوئی۔ بڑا پریشان ہوا، فوراً اپنے بھائی کو کال کی اور کہا کہ تمہاری بیوی گھر ہے؟ کوئی نہیں، بیٹی تمہاری یہاں پہ مری پڑی ہے، جلدی پہنچو۔ عابد چونکہ باپ تھا، پریشانی کے عالم میں چند منٹوں میں گھر پہنچا، سانسیں چڑھی ہوئی، حشر نشر، کیا ہو گیا۔ اتنے میں پیچھے سے دروازے سے نفری آ گئی، چونکہ جب بھائی کو کال کی تھی تو ساتھ ہی 15 کی کال بھی کر دی گئی تھی۔ نفری آئی ہے تھانہ شاہدرہ سے، چونکہ اس کے جورسڈکشن میں یہ وقوع ہوا۔ دیکھا، معلومات لی، رپورٹ بنائی، کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کیا اور پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ درج کیا 302 کا، جس کا مدعی بنا عابد سگا باپ، اور جناب اس میں ملزمہ کا نام لکھا گیا فریسا، جو کہ ماں ہے۔ یہ خبر پہنچی جب DIG انویسٹیگیشن لاہور ذیشان رضا صاحب تک، تو انہوں نے کہا ملزمہ پکڑو، باقی باتیں ساری بات کی ہیں۔ پولیس کی دوڑیں لگی۔ انچارج انویسٹیگیشن ہے شاہدرہ میں عمر دراز، ایک سینئر آفیسر ہیں، انسپیکٹر ہیں۔ فریسا کے متعلق عابد نے ساری کی ساری معلومات، کانٹیکٹ نمبرز، کہاں کہاں جا سکتی ہے، کون کون سہیلی ہے، یہ سب کچھ پولیس کو بتایا، اور پولیس نے پھر اپنے انداز میں کام شروع کیا، ریڈ کی اور ملزمہ کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے، لا کر تفتیش کا کیا آغاز۔ تو پھر فریسا نے بتایا کہ مجھے مارتا تھا میرا شوہر۔ پولیس نے پوچھا شوہر مارتا تھا، بچی کیوں مار دی بھائی؟ شوہر کے ساتھ بدلہ لیتی کرتی جو کرنا تھا،
रिएक्शन बेटी पे करता शौहर था, ये क्या है? तो इसने आगे से बताया कि दरअसल इस बेटी को आबिद बहुत प्यार करते थे। जो ये मुंह से निकालती थी बाप मानता था, इसके आगे पागल हो जाता था, दुनिया भूल जाता था, मुझे भी भूल जाता था। इस बात पर मुझे बहुत जेलसी होती थी कि मेरी जगह कहाँ है। अक्सर औकात ऐसा होता था कि ये बाप को जब शिकायत लगाती थी मेरी, तो इसका बाप मुझे मारता भी था, तो मुझे नफरत सी होने लगी थी इससे। 22 दिसंबर को मैं और ये घर पर अकेले थे, बाकी बच्चे घर से गए हुए थे चचा की जानिब खेलने कूदने के लिए। मुझे वैसे ही गुस्सा था, ग्रज था मेरे अंदर के ये इतनी सारी मुझे मार पड़वाती है। मैंने क्या किया, आंखों में मेरे खून उतरा हुआ था, मैं गई इसके पास, मैंने इसका गला दबाया जोर से और इसको मार डाला। और फिर मैं घर से फौरन भाग गई, कहीं मुझे पुलिस ना पकड़ ले, कोई मुझे पकड़ ना ले। ये वो चीज थी जो मैंने आपको आगाज में कहा कि माँ के लफ्ज के आगे डाइन लगाने का मकसद क्या है, ये वो बात थी। छोटा सा मैसेज मेरा इसी स्टोरी पर, इसी केस पर ये है कि देखें, जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है ना, सीधी सीधी साफ बातें, ना कोई नशई पैदा होता है, ना कोई हाजी पैदा होता है, ना इमाम मस्जिद पैदा होता है, ना जानी पैदा होता है। ये सब कुछ इस दुनिया में आके सीखते हैं, कुछ अच्छे रास्ते सीखते हैं, कुछ बुरे रास्ते सीखते हैं, कुछ बिगड़े सीधे हो जाते हैं और कुछ सीधे बिगड़ जाते हैं। तलाक और निकाह ये 2025 में नहीं होने लगे, ये सदियों से चले आ रहे हैं, नबी के दौर से ये मामलात हो रहे हैं। रास्ता एक बनाया गया है इस्लाम में, तलाक का, निकाह का। नहीं बन रही साइड पे हो जाओ, बन रही है निकाह कर लो, ताकि हलाल हलाल अंदाज में चला जाए। आपने शादी कर ली, बुरा नहीं किया, मैं तनकीद नहीं कर रही, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए था कि आपके ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, ओके डन, लेकिन उसका कोई नहीं है। वो यहाँ पर सिर्फ आपके बच्चे संभालने के लिए नहीं आई, वो यहाँ पर आपकी बीवी बनकर आई है निकाह करके, तो उसकी भी ख्वाहिश है औलाद की, ये सामने आपको रखनी चाहिए थी। और अगर नहीं रखी तो तमाम लोगों को मैसेज मेरा ये है कि जब आप लोग निकाह करते हैं तो उस टाइम ये बातें मेहरबानी करके डिस्कस कर लिया करें आपस में, फेस टू फेस, ताकि बाद में मसाइल ना पैदा हों। दुख मुझे हमेशा इस बात पर होता है, माँ जाके 4 शादियां करती है, बाप जाके 2 करता है, 1 करता है, नहीं करता, करता है, बल्ली चढ़ जाती है औलाद। क्यों, क्या कसूर था? 6 साल उम्र, दुनिया पे आए 6 साल हुए, बाप के तमाशे देखे, दूसरी माँ के तमाशे देखे, मारे कुटे खाई, धक्के खाए, एंड पे गला दुबा दिया और मर गई। इसलिए आई थी दुनिया पर। अब मैं बड़ी तल्ख बात करने लगी हूँ, लेकिन हर वो बाप जिसके गलत फैसले की वजह से उसकी औलाद भींट चढ़ जाए, और खसूसी बेटी, ये बड़ा डाढ़ा हिसाब होना है, अल्लाह ताला ने बड़ा डाढ़ा हिसाब लेना है कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हें बाप बनाया था, तुमने क्या किया। तो मेहरबानी करें, 4 शादियां करें या 2 करें या 1 करें, लेकिन अपनी औलाद की कुर्बानियां ना दें। इनकी जिम्मेदारी, हिफाजत, प्यार, मोहब्बत, सेहत आपकी जिम्मेदारी है जो आपको निभानी है।